الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا. ان میں سے ایک اپنے دوست کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مذاق میں اسے سمجھا رہا تھا حیا کے اوپر. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو شرمیلا سا ہوتا ہے اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے دوست کو ریپریمینڈ کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو ماڈسٹی پر ریپریمینڈ نہ کرو، فار ویریلی حیا از پارٹ آف ایمان. ماڈسٹی ایمان کا حصہ ہے. بردرز اینڈ سسٹرز، یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کیونکہ آج میں جس صحابی کا تذکرہ آپ سب سے کرنے والا ہوں، ہی از نون ایز دی ایپیٹوم آف ماڈسٹی امنگ صحابہ. اور ماشاء اللہ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف ڈریسنگ یا ناٹ اونلی ان ٹرمز آف لوورنگ دا گیز، رادر ان کی آل انکمپاسنگ ماڈسٹی تھی. حیا ایک بہت ہی براڈ کنسیپٹ ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان حیا والے کپڑے پہن لے، یا حیا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی نظروں میں حیا ہو. یس، یہ حیا کا بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اچھا لباس، ظاہر ہے کہ حیا والا لباس اور ساتھ میں نظروں میں حیا. بٹ حیا یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی حیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا. آپ شرم کھائیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہوئے حیا کریں. آپ اس بات سے حیا کریں کہ میں کہیں گیا ہوں تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا میں کوئی ایسی سخت بات نہ کر دوں جس سے اگلا جو ہے وہ اوفینڈ ہو جائے. یہ بھی حیا کا پارٹ ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیا تھی، اٹ واز آل انکمپاسنگ. جیسے جیسے میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا آپ کو سمجھ لگتی جائے گی وٹ ڈو آئی مین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بینگ اے ماڈسٹ پرسن، ویری جنرس، ویری بینیولینٹ، یہ ان کی ٹاپ 3 کوالٹیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری فیوریٹ کوالٹیز ہر صحابی میں کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ہز فارگیونیس، ہز بگ ہارٹ. اینڈ دین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مین آف ہز ورڈ، جسٹس. وین حضرت عمر کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں جسٹس کا نام آتا ہے. اینڈ وین the name of Hazrat Usman Ghani radhiyallahu anhu comes, then obviously his modesty, his benevolence and his generosity. Especially in this age of fitna, in this age of social media, when there are literally outlets of immodesty, when people are sharing their display pictures, when people are not caring what they wear, when people are displaying it through every social media, اور ہمارے پاس سیلیبریٹیز کے ظاہر اکاؤنٹس لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ایکٹریسز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں، لوگ ماڈلز کے اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں. اینڈ یو سی ایوری ویئر کہ کیا چل رہا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس ایج آف اموڈیسٹی میں بینگ اے ماڈسٹ از اے ریئلی ہارڈ تھنگ. کین یو بی دیٹ ماڈسٹ؟ اینڈ لیٹ می ٹیل یو اندر تھنگ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ناٹ اونلی ہی واز اے ماڈسٹ پرسن، ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. اتنے ہینڈسم تھے کہ قریش loved him so much, everyone wanted to be in his company. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بہت خوبصورت لباس پہن کر نکلتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے والد سے 18 ملین درہمز کی انہیریٹ کی تھی. اور آج کے دور کے مطابق he would be one of the richest guys in the world. But even being rich, he was modest, he was humble, he was very caring. He never boasted his wealth. اپنی چیزیں جا کے نہیں دکھاتے تھے، بوسٹ نہیں کرتے تھے اپنی ویلتھ کو. These qualities are missing so much in this age. لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، لوگ فلانٹ کرنے لگ جاتے ہیں، دکھانے لگ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ چلو پیسہ اگر آپ کے پاس بہت ہے، آپ اچھا پہن رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اچھی سواری پہ جا رہے ہو، دیٹس آل رائٹ. لیکن پرابلم اس کہ جب لوگ بوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جب لوگ شوخی مارنے لگ جاتے ہیں، جس کو شوخی کہا گیا ہے نا. حضرت عثمان غنی even after inheriting so much wealth from his father, he was very humble. تو he used to dress so nice, he used to apply perfume. انتہائی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی سب سے زیادہ ریزیمبل کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی وائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ڈو یو نو ہو ریزیمبلز یور فادر اینڈ گرینڈ فادر موسٹ امنگ دا صحابہ؟
گرینڈ فادر سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت ریزیمبل کرتے تھے. تو حضرت رقیہ نے پوچھا کون؟ تو ہی سیڈ یور ہسبینڈ، یعنی عثمان. تو دیٹ از دا سیکرٹ آف ہز بیوٹی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے. اور اسلام لانے سے پہلے دیر ور سو مینی وومین آفٹر ہم بیکاز ہی واز ہینڈسم، ہی واز گلیمرس، ہی ہیڈ دا منی، ہی ہیڈ دی اورا، بٹ ہی یوز ٹو شائی اوے فرام دیم. ایون بیفور اسلام، جب زنا بہت عام تھا، جب یہ اسکینڈلز اور جب یہ افیئرز اور گرل فرینڈس بنانا، آل دیز تھنگز ور ویری کامن. پیپل یوز ٹو ہیو 3 or 4 women اراؤنڈ دیم. اوکے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی یوز ٹو شائی اوے. اینڈ زنا تو دور کی بات، وہ کبھی ان عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے، ہو ایور یوز ٹو اپروچ ہم. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایون اسلام سے پہلے بھی پاک رکھا ہوا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، ویسٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت میں حیا ہے، ماڈیسٹی ہے، اور انہیں نہیں پسند یہ ساری چیزیں. دے کانٹ ریلیٹ ٹو اٹ. یہ جو کچھ امورالٹی، فحاشی چل رہی ہے، تو حیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچنا، یہ فطرت میں ہے انسان کی. اور جس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے انسان. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ ہی واز سو بیوٹیفل، ہی واز سو ہینڈسم، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی دیکھتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی نظر سائڈ پہ ہوتی تھی. یعنی اتنا زیادہ حضرت عثمان غنی اٹریکٹ کرتے تھے. بلکہ قریش کی جو مدرس تھیں وہ ایک لالابائی گایا کرتی تھیں. بڑی فنی بات ہے، یعنی کہ لوری پڑھا کرتی تھی. اس لوری کے الفاظ کیا ہیں؟ احبک و رحمان حب قریشی لی عثمان، کہ آئی لو یو بائی رحمان، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتی ہوں، جسٹ لائک قریش لو عثمان. دس از دا لالابائی. کین یو بلیو اٹ کہ اتنی محبت، اور قریش اتنا زیادہ یعنی ان کو پسند کرتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وٹ ڈز دس ٹیچز اس کہ یو شوڈ بی سم ون آف پلیزنٹ پرسنالٹی. لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، پسند کریں آپ کے پاس آنا. وین دے سٹ ود یو، آپ میں سے خوشبو آئے. وین دے سٹ ود یو، کہیں کہ یار یہ صاف ستھرا انسان ہے. وین دے سٹ ود یو، آپ میں سے پازیٹیو انرجی آئے، آپ اچھی باتیں کریں، آپ مسکرائیں، آپ اچھے سوالات پوچھیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. Books have been written by the Westerners, by the motivational speakers, How to Win Friends. یہ ایک کتاب ہے. تو اس کتاب کا خلاصہ یہ کہ how you can make an outlook, how you can communicate as if کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. سو حضرت عثمان غنی he was so soft spoken کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی بات سننی ہوتی تھی تو literally he or she had to lean، یعنی صحابہ کو لین کرنا پڑتا تھا تھوڑا سا کہ ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ بہت آہستہ بولتے تھے، بہت نرم گفتگو کرتے تھے، بہت نرم بولتے تھے. آج یہ چیز پریکٹس کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ینگسٹرز شاؤٹ کرتے ہیں، دے بلیو کہ شاؤٹ جتنا کریں گے اتنا وہ کول ہے. اور گھروں کا ماحول، شاؤٹنگ، لڑائی، اونچی آواز میں بات. یقین کریں اگر ہم اپنے گھروں کا یہ اصول بنا لیں کہ یہاں پہ اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، دین لائف وڈ بی سو آسم. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وی شوڈ بی لائک حضرت عثمان غنی، سافٹ اسپوکن، آہستہ بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، بہت اچھے انداز سے بات کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی ماڈسٹی نہ صرف یہ کہ حیا نظروں میں جھلکتی تھی یا کپڑوں میں جھلکتی تھی. صحابہ یہاں تک کہتے ہیں، الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی اتنے ماڈسٹ تھے کہ اکیلے میں کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ لین اوور ہو کے کپڑے بدلتے تھے، بینڈ ہو کر کپڑے بدلتے تھے، اسٹریٹ کھڑے ہو کے کپڑے نہیں بدلتے تھے. یعنی اتنی حیا تھی کہ اکیلے میں بھی جب کپڑے بدلتے تھے تو حیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے ایک محفل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو پنڈلی یا پٹ کا ایک حصہ، سوری پنڈلی نہیں، پٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کور نہیں کیا. حضرت عمر انٹر ہوئے، کور نہیں کیا. عثمان غنی انٹر ہوئے تو ہی کورڈ اٹ اینڈ ہی سیڈ کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے اینجلز حیا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ماڈسٹی، میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ لباس میں یا نظروں میں حیا،
بلکہ ان آل انکمپاسنگ ماڈیسٹی. کیسے؟ ایک بچہ جو کہ غریب تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جب دیکھا تو حضرت عثمان کو پتہ لگ گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں اسے اس کی عزت نفس یا اس کو فیل نہیں کرانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں یا میرے اوپر تمہارے اوپر میرا کوئی احسان ہے. لک ایٹ دا مینرز کہ ہی وینٹ بیک، ہی سیڈ کہ بیٹا میں تمہیں ایک قمیض دینا چاہتا ہوں، ایک گارمنٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وینٹ بیک، ہی باٹ اے گارمنٹ. اس گارمنٹ کی جیب میں انہوں نے 10,000 درہم رکھے اور وہ گارمنٹ اسے بچے کو دیا کہ یہ لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے. بچہ جب گارمنٹ کو لے کے واپس گیا، گھر جا کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھتا ہے کہ اس میں 10,000 درہم ہے، اور وہ حیران رہ جاتا ہے. اور پھر بچے کو یاد آتا ہے کہ عثمان غنی نے یہ دیا. یعنی ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو امبیرس دا چائلڈ، ہی ڈیڈنٹ وانٹ کہ اس کی عزت نفس ہرٹ ہو یا وہ کل کو کوئی احسان جتلائیں اس پہ. امیجن ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ ہم نے تو جی کو بہت بڑا احسان کر دیا. So he was not only modest in dressing, he was also modest when it comes to dealing with people. He used to take care کہ میں کسی کو hurt نہ کروں. He used to take care کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس سے کوئی ڈیگریڈڈ فیل کرے. He used to take care کہ میں کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں. This is the need of the time, brothers and sisters. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ he used to love رسول اللہ so much صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں ان کے لو کی رسول اللہ، لیٹ می شیئر ود یو کہ ہی از دی اونلی پرسن آفٹر لوط علیہ السلام. عثمان غنی لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی سیکنڈ پرسن ہے جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسلام کی راہ میں ہجرت کی، دین کے لیے ہجرت کی. کس کے ساتھ؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who is the wife of عثمان غنی and the daughter of our beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ جن کو ڈیورس ہوئی تھی، ابو لہب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو پہلے وہ اس کے بیٹے کی وائف تھی، تو ہی ڈیورسڈ ہے اور اس نے فورس کیا اپنے بیٹے کو ڈیورس کرنے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا داماد بنایا. تو حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ ایبیسینیا میں مائیگریٹ کیا تھا. اینڈ دس از اے گریٹ آنر فار دا مین. صحابہ کی آپ امیجن کریں کہ ایسی ایسی قربانیاں، ایسے ایسے ایکٹس کیے انہوں نے، ہم ان کی مطلب جوتی پہ مٹی لگی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن دے آر آور آئیڈیلز. اگر پرسنالٹی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے مائی ڈیئر یوتھ، تو پھر حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اینڈ حضرت علی اینڈ آل دا صحابہ، دے شوڈ بی آن the top list when it comes to making an ideal in terms of personality, in terms of behavior, in terms of mindset, in terms of all the aura and personality. اگر کسی کی نیچر کاپی کرنی ہے تو یہ لوگ ہیں ہمارے آئیڈیلز، اینڈ obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کاپی کرتے تھے یہ لوگ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ even though he was very rich, but when he became a خلیفہ، رات کو جو ان کے گھر میں آئل لیمپ ہوتا تھا، اپنی وائف کو سختی سے کہتے تھے کہ یہ آئل کا لیمپ بجھا کر سویا کرو. وائف حیران ہوتی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ اس چیز کی کیوں کیئر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئل کا جو آئل آ رہا ہے یہ اسٹیٹ کے پیسے سے فی الحال آ رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا تھا اور فضول خرچی کس لیے ہو رہی تھی. دس از دی کیریکٹر. بہت پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو پھینکنے لگ جائے اور فضول خرچی کرنے لگ جائے. ہی واز اے وائز مین. سو انہوں نے اپنی آلموسٹ ساری ویلتھ اللہ کے راستے میں لگائی، چاہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہو، چاہے وہ کسی بھی اور غزوے کا موقع ہو، چاہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے